الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم پروفیسر خویب صاحب کے رہائش گاہ میں موجود ہیں۔ پروفیسر خویب صاحب کا تعارف کسی تاج کا محتاج نہیں ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ 36 سے شروع ہوا ہے۔ 36 سے شروع کر کے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، بہت اعلیٰ مقاصد حاصل کیے اور ایک بلند پایہ تکمیل تک پہنچے۔ ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان ہیں عوام کی آواز، جس میں ہم سیاسی، سماجی، روحانی، علماء، وکلاء اور اہم عہدے داروں کا انٹرویو کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ خویب صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام جناب، کیا حال چال جی ہے؟ آپ ہمیں تھوڑا سا اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا جو کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ رشید صاحب، میری پیدائش تو 23 کاپی کی۔ اس وقت والد صاحب وہاں امام خطابت کرتے تھے۔ میری عمر ابھی 6 سال تھی جب ہم 1983 میں مامو کنجن چلے گئے تعلیم کی طرف سے۔ وہاں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، ایم اے کیا، درس نظامی کی، حفظ قرآن کیا۔ پھر وہیں سے میں لیکچرر ہو کر 2002 میں ستمبر 2002 میں تانگے والے آیا اور دسمبر 2022 تک میں تانگے والا ملا ہوں۔ اور دسمبر 2022 کو 21 دسمبر کو میں ٹرانسفر ہو کر گورنمنٹ گریجویٹ کالج جناوالا میں اور تاحال وہیں موجود ہوں۔ تو اس دوران 1994 سے مجھے کچھ شاعری کا بچپن سے شوق تھا، تو پھر میں نے وہ پہلی میری جو باضابطہ کتاب نثر کی ہے وہ 2004 میں سوال حیات تھی، اور اس کے بعد پھر 2014 میں پہلی شاعری کی کتاب دینا چلا۔ یہ جو آپ کو شاعری کا شوق تھا، جی، یہ بچپن سے تھا یا ابھی؟ یہ بچپن سے ہوتا ہے عموماً رشید صاحب، کیونکہ شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر بنا تو جا نہیں سکتا۔ مطلب جس کے اندر تھوڑے بہت جراثیم ہوں شاعری کے، وہی شاعری کر سکتا ہے۔ تو بچپن سے شوق۔ آپ کی جو پہلی بک آپ نے لکھی ہے، جی جی، اس کا رونمائی کیسے ہوئی؟ رشید صاحب، پہلی بک میری 2014 میں غم عینا کے نام سے جو نظم و غزلوں کا مجموعہ تھا وہ منظر عام پہ آئی تھی۔ تو مقامی سطح پر ہی تقریباً رونمائی ہوئی، کچھ زیادہ بڑی سطح پر تو نہیں ہو سکی، لیکن جہاں تک ہو سکا وہ کرتے رہے اور تعارف وغیرہ بھی چلتا رہا۔ اس طرح دوسری کتاب جو ہے وہ 2017 میں، تیسری 2019 میں، دوسری کتاب مطلع درد، تیسری کتاب میری جو زخم زخم تماشا، پھر اسی طرح یہ شام غنیمت ہے، 4 کتابیں نظم و غزلوں کی۔ پھر اسی طرح ایک افسانے کی کتاب میری 2019 میں منظر عام پر آئی تھی، دشت آشوب۔ ایک کتاب اسی طرح میری تھی جو میں نے نئی ایک صرف ایجاد کی ہے اردو میں، گور پارے کے نام سے، سورج آنکھ کا قیدی۔ اس طرح اس کے بعد اسلامی شاعری شروع کی ہے 2000 تقریباً یوں سمجھ لیں آپ کو 23 سے۔ تو یہ سلامی شاعری کا آپ کو یہ کیسے جذبہ پیدا ہو گیا؟ آپ تو ویسے ہی ایک دین کے خیر خواہ ہیں اور دینی علم میں آپ شاعر ہیں، لیکن یہ آپ کو یہ کیسے یاد آئے گا کہ سلامی شاعری بھی ہونی چاہیے؟ رشید صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں جو ہے نا وہ اردو کی جو عام شاعری، نظمیں غزلیں وہی کرتا تھا۔ تو میرے والد صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، عالم دین تھے، تو وہ ان کی دلی خواہش تھی کہ میں مطلب اقبال سے میں متاثر بھی تھا، تو ان کی دلی خواہش تھی کہ میں یہ شاعری کروں عالم اسلام کی بات۔ تو میری خواہش تھی لیکن ہوتی نہیں تھی۔ پھر ہمارے ایک پروفیسر اسد اللہ صاحب ہیں، سٹیانہ سے تعلق رکھتے ہیں، ممتازی کعبے سے، تو ان کے اصرار پر میں نے مطلب ایک شعر کہنے کی کوشش کی۔ تو اتفاقاً وہ بس پچھلے سے پچھلے رمضان مبارک میں سورہ بقرہ کی میں نے وہ عرفان یاد کے نام سے تفسیر یا مفہوم کہنے وہ 160 صفحے میں وہ کتاب لیا ہے۔ پھر اسی طرح مجھے شوق ہوا کہ جیسے اقبال نے شکوہ کہا ہے، میں اقبال کا چونکہ کہنے کے مرید بھی ہوں، اور اقبال جو ہے وہ ہمارے مطلب مائی باپ کی فطرت، تو ان سے متاثر ہو کر میں نے شکوہ لکھا۔ 2 حصے ہیں اس کے، پہلا شکوہ اور دوسرا شکوہ آزاداں، جو اس عالم اسلام کے رات۔ جب آپ نے عالم اسلام سے یہ جو بکس لکھی ہیں، جی، ان میں سے کوئی ایک شکوہ اور جی وہ جی جی، شکوہ آزاداں، ہاں جی 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 اس کا کوئی ایک شعر سنایا۔ چلو میں اب موبائل سے بھی سنا لیتا ہوں۔ ہاں جی، آپ ایسا کریں موبائل سے سنا وہ ہم شکوہ آزاداں سے جی جی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں مسلمانوں کو آج کل کی سرد مہروں کے ہمیں سجدوں کی حاجت ہی نہیں، سرد مہروں کے ہمیں سجدوں کی حاجت ہی نہیں، لاشائے جبر پہ گر ہو نہ جماعت ہی نہیں،
اور سن کہ اب سینہ مومن میں تمازت ہی نہیں، بے خبر حال سے جو رہتی ہو امت ہی نہیں، اتنا یخ بستہ کوئی سینہ تو حیوان کا نہ ہو، جو نہ ٹوٹا ہو وہ آئینہ مسلمان کا نہ ہو، جو نہ ٹوٹا ہو وہ آئینہ مسلمان کا۔ جی بہت خوبصورت آپ نے کہا۔ پروفیسر صاحب ایک بات اب ہم اس بات سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں کہ آپ اپنی کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں کہ کتنی کتابیں ابھی تک آپ کی؟ 16 کتابیں جو ہیں وہ میری ہیں، جن میں سے ایک غیر مطبوع ہے، 15 جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں۔ ان 15 میں سے اس وقت یوں کہتے ہیں آپ کے 7 کتابیں، 8 جو ہیں وہ شاعری کی، 16 میں سے، اور 8 جو ہیں وہ نثر کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایوارڈ بھی ملا۔ جی آپ کو کہیں سے کوئی ایوارڈ ملا یا کالج میں یا کہیں جگہ وہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں یا شامل کی گئی ہیں؟ جی کتابیں مل بھی سکتی ہیں، دکانوں پہ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مطلب دوستوں کو میں بھی مطلب تحفے میں پیش کرتا ہوں، تو تمام کتابیں مل سکتی ہیں الحمدللہ۔ اور ایک کتاب کو نیشنل بک فاؤنڈیشن منسٹری آف ایجوکیشن یعنی وزارت تعلیم کا ایوارڈ ملا۔ اسی طرح کچھ مقامی سطح کے ایوارڈز موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بہت سی کتابوں کی تقریباً رونمائی اور ان کا تعارف جو ہے وہ فیصل آباد اور دیگر شہروں میں موجود ہے۔ آرٹ کونسل میں پروگرام ہوتے ہیں ہمارے جو ادب کے حوالے سے، جی کہیں سے آپ کو دعوت ملی؟ آرٹ کونسل میں جاتا رہتا ہوں۔ فیصل آباد کے خصوصاً جو شعراء ہیں، مطلب کوثر علیمی صاحب ہیں، اسی طرح ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہیں، پھر اسی طرح انجم سلیمی ہے، ان سے بہت سے شعراء سے شناسائی بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مقامی سطح کے سمندری، تاندے والا، جڑا والا، ستانہ وغیرہ، ان سے بھی تو ظاہر ہے مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ملکی سطح کے بھی بہت سے شاعروں کے ساتھ تعارف موجود ہے۔ تو میں اب بھی جاتا ہوں، 2012 میں تو بہت زیادہ جانے لگا تھا آرٹ کونسل میں، اب دوبارہ مطلب پھر جاتا ہوں آرٹ کونسل کے پروگرام میں۔ یہ تھے ہمارے شاعر، تھے ہمارے ایک ستیانہ کی آواز تھی، جنہوں نے چک نمبر 36 سے اپنا سفر شروع کر کے ستیانہ، فیصل آباد، جڑاوالا، سمندری اور مامو کانجن اور فیصل آباد اور پورے پنجاب کا حصہ بنے، جن کا بڑے ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستیانہ کا ہی نام ہے، ستیانہ کا ایک خوبصورت پودا لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم سب لوگوں کو کہیں گے کہ ستیانہ میں ایک ادبی کونسل بنائی جائے، جو ماہانہ اس میں باقاعدہ تربیت دی جائے، لکھنے پڑھنے کا طریقہ ہو، تاکہ آنے والے وقت میں لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ جیسے آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے آپ کو ایسی پیاری تربیت کی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے بعد پھر ملیں گے ہم خواب صاحب کے ساتھ دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔